جمیل خان صاحب میں آپ کی جانب آؤں گا۔ جمیل خان صاحب، جب یہ گورنمنٹ آئی تو اس وقت یہ کہا گیا کہ ہم سیاست نہیں بلکہ ریاست بچانے آئے ہیں، لیکن اس 6-8 مہینے کے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ سب کو اپنی سیاست کی فکر ہے یا ریاست کی بھی کسی کو فکر ہے؟ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ وطن عزیز کے تمام واقعوں کو مبارک ہو آج کی میچ جیتنے کے حوالے سے، اور یقیناً ہماری اس ٹیم نے اپنا جو ساری صلاحیتیں سامنے رکھ کے اور جو انہوں نے آج اپنی نمایاں کی ہیں اپنی کارکردگی، اس میں ہم سب فخر ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ ہم اپنے سیاستدانوں پر بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی دن ضرور فخر کریں گے، ہم چاہے وہ کسی پارٹی سے بھی تعلق رکھتے ہوں۔ ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ جہاں روشنی کی کمی ہو وہاں ہمیں کچھ ایک دیا اور ایک چراغ جلا دینا چاہیے، جیسے آج ہماری ٹیم نے جو ایک دیا اور ایک چراغ جلا کے کوئی ہوا کا ٹھنڈا جھونکا اس کام کے حوالے کیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ جو معیشت کی حالات مخدوش ہیں اور جو 6 مہینے میں جو حکومت وقت نے کیا کیا ہے۔ دیکھیے، یہ بات ساری ہوتی ہے ڈائریکشنز کی، جو اس وقت پوری دنیا میں گلوبلی ہمارے حالات پوری دنیا کے چل رہے ہیں، اس میں ظاہر ہے کہ اکانومی بڑی مخدوش ہوتی جا رہی ہے پوری دنیا کی، اور ہمارے جیسے جو مڈل انکم کنٹریز ہیں جیسے پاکستان ہے، اور خاص طور پر پاکستان جبکہ سیلاب وہاں آ چکا، اور جبکہ وہاں سیلاب کے بعد ہمیں اور زیادہ ہمارے ساتھ پرابلم رہی معیشت کے لحاظ سے 30 بلین ڈالر کا جو تخمینہ لگایا ہے اقوام متحدہ نے بھی اور ہماری اپنی حکومت نے بھی، تو یہ تمام چیزوں کا اگر پریشر دیکھا جائے تو ہمیں کوئی بہت زیادہ اس پہ امید نہیں رکھنی چاہیے ایسے حالات میں دنیا کے۔ لیکن ہمارے ہاں جو ہمیں شکایت ہے اپنے حکمرانوں سے اور اپنے سیاستدانوں سے، وہ شکایت اس ملک کے قوم اور اس ملک کے عوام سے یہ ہے کہ ہم جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی آ گئی ہے اس ملک میں، وہ ایک ایڈیشنل فیکٹر ہماری اکانومی کو جو مخدوش کر رہا ہے۔ یہ اہم نقطہ ہے، میں اس پہ چاہوں گا آپ سے ایک اور سوال بھی میں کروں، وہ یہ کہ 2014 میں جب لانگ مارچ چل رہا تھا اس وقت چائنیز پریزیڈنٹ کا دورہ منسوخ ہو گیا تھا، التوا کا شکار ہو گیا تھا اور وہ نہیں آئے تھے، تو کہا گیا کہ ملک کی معاشی صورتحال بدل سکتی تھی، اگر وہ آ جاتے تو کچھ اور بھی پاکستان کے لیے بہتری ہو سکتی تھی۔ اب محمد بن سلمان بھی یہ نومبر کے تیسرے ہفتے کے آخر میں آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو لانگ مارچ بھی چل رہا ہوگا، سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے اگر یہ دورہ بھی متاثر ہو جاتا ہے تو اس کا نقصان پھر کون بھرے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں جس میں عمران خان ظاہر ہے وہ بھی اپنی پارٹی کے چیئرمین اور ان کی ایک بہت بڑی فالوئنگ ہے اس ملک میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی اس چیز کا احتمال ہوگا کہ اگر یہ لانگ مارچ کی وجہ سے محمد بن سلمان کو دورے سے اجتناب کر جائیں یا اس دورے سے وہ استفادہ حاصل نہ کر سکیں تو یقیناً ہمیں ایک بہت بڑی پرابلم ہو جائے گی، اور اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو اس پرابلم کے احتمال ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ اس وقت ہمیں جو ہماری اس وقت تقریباً 267 بلین کے ہمارے ڈالرز کے ایکسٹرنل اور انٹرنل ڈیٹس ہیں، ہمارے ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہمارا 90 کے قریب پر چلا گیا ہے، تو ہم اگر اس قسم کی ہائی پاور ڈیلیگیشن جس سے کہ ہمیں امیدیں وابستہ ہیں انویسٹمنٹ کی بھی اور جس سے ہمیں کچھ رول اوور کی بھی نہ صرف امیدیں وابستہ ہیں، انڈیا یہی مل رہا ہے چائنا کی طرف سے بھی اور سعودی عرب کی طرف سے بھی، اور اس کو اگر آپ جیو پولیٹیکل تناظر میں دیکھ لیں تو یہ اس وقت کا تقاضا ہو گیا ہے چائنا کے لیے بھی اور سعودی عرب کسی حد تک کہ وہ پاکستان کی طرف توجہ دیں، اور ہمارے تعلقات بھی ظاہر ہیں، ہم کہتے ہیں نا کہ وہ ہمالیہ سے اوپر اور سمندر سے گہری اور چین سے میٹھی، وہ ہمارے تعلقات ہیں، اور غیر سعودی عرب سے بھی ہمارے بڑے درینہ اور برادرانہ تعلقات ہیں، لیکن جیو پولیٹیکل تناظر میں اگر دیکھا جائے تو اس وقت یہ بہت زیادہ اب اس کے ہمیں واضح اشارے مل رہے ہیں کہ ہمیں اس طرف سے بھی ہماری معاونت کی جائے گی دونوں طرف سے، لہذا وہ تو ٹھیک ہے ڈاکٹر، لیکن سیاسی عدم استحکام کے بغیر انویسٹمنٹ کس طرح سے ملک میں آ سکتی ہے؟ لاسٹ فریز میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جس طرح آج ہماری ٹیم نے ٹیم ورک دکھلایا ہے، ہمیں یہ کبھی امید کرنی چاہیے کہ ہمارے سیاستدان بھی کوئی ٹیم ورک دکھلائیں گے اور انسٹیبلٹی جو اس وقت چل رہی ہے اس کو کچھ دیر کے لیے پاس کر دیں، باقی اپنے جمہوری ان کا حق ہے اپنی اسٹرگل اور اپنی تقویت جاری رکھیں، لیکن کم از کم اس لحاظ سے اور اسی سلسلے میں جو ہمارے اس قوم نے بہت بھگت لیا کہ ایک دوسرے کے کندھے پہ چڑھ کے اور مختلف
خفیہ قوتوں کے کندھوں پہ چڑھ کے آنا اور جانا بہت بھگت لیا. اب اس سے بھی اگر چھٹکارا جس طرح ملنا نظر آ رہا ہے، اگر وہ بھی ختم ہو جائے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں اس سال میں ہونے والی ہیں، اس سال کے اختتام تک ہونے والی ہیں، اور اگلے سال تک یہ قوم کچھ نہ کچھ اپنے کچھ روشنی کی کرن دیکھ سکتی ہے. اور جو خاص طور پر ایک دوسرے کو تلقین فرمایا جاتا ہے، جی اس سے دوسری اور تیسری قوت کو فائدہ اٹھا لیتی ہیں. تو اگر آپ معیشت پہ کہیں گے، سی پیک پہ کہیں گے، تو اس حوالے سے سیاست کا اس پہ کتنا نیگیٹو اثر پڑتا ہے، یا اب جو ایم بی ایس کا دورہ ہے اس پہ کتنا بالکل. اثر پڑ سکتا ہے، اس کے میں آپ کو بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بیان کر سکتا ہوں آپ کے ناظرین کے لیے اگر آپ چاہیں گے تو. ملکی سیاست کا بڑا اثر ہے اس ملک کے باقی معاملات پر لیکن بھی. جو میں بات کر رہا تھا اور اس سے پہلے جمیل صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کچھ دنوں سے تو یہ لانگ مارچ سڑکوں پر تھا، پھر عمران خان صاحب پر حملہ ہوا، لانگ مارچ رک گیا، کل سے دوبارہ شروع ہو رہا ہے اور مختلف جگہوں پر پروٹیسٹ بھی کیا گیا، سڑکیں بھی بلاک کی گئیں. تو آپ سمجھتے ہیں جو سب کچھ ہو رہا ہے، تمام ایکٹیویٹیز سے گورنمنٹ پر ایک پریشر پڑ رہا ہے، اور گورنمنٹ کیا پھر عمران خان صاحب کے مطالبات مان سکتی ہے؟ اس لانگ مارچ سے آپ کو لگتا ہے مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں خان صاحب کو؟ دیکھیں، اس کے مقاصد تو اتنے خطرناک بھی ہو سکتے ہیں کہ جس کا تصور نہیں لگایا جا سکتا ہے. اس کے ریزلٹس، مقاصد تو خیر اچھے بھی ہو سکتے ہیں، جو اس کے ریزلٹس نکل سکتے ہیں جو غیر دانستہ طور پر بھی ایسے نقصانات ہو سکتے ہیں جن نقصانات پہ ہم متحمل نہیں ہو سکتے. کل سے اللہ خیر کرے، ایک جمہوری حق استعمال ہو رہا ہے، یقیناً جمہوری حق کے تحت دوبارہ وہ جلوس جلسے نکالے جا رہے ہیں. لیکن دیکھیں، اس میں جو پہلے اتنا بڑا نقصان ہو گیا، ایک پارٹی کے سربراہ کو جو زخمی ہوئے ہیں اور ان کے قاتلانہ حملہ ہوا ہے، ابھی اس کی تفتیش ہی باقی ہے. ایک معصوم جان چلی گئی معظم نواز کی، اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، جس سے کہ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہوا، یہ کون کس کی جان گئی. وہ کہتے ہیں نا کہ اے رہبر ملک و قوم بتا، آنکھیں تو ملا نظریں تو اٹھا، کچھ ہم بھی سنیں ہم کو بھی بتا، یہ کس کا لہو ہے کون مرا. تو اللہ خیر کرے کہ ہمارے حالات ٹھیک رہیں، کیونکہ دونوں طرف سے تیاریاں بڑی پوری ہیں. تو اس لحاظ سے جمہوری مقاصد کو جمہوری طریقے سے اگر حاصل کر لیا جائے تو بہتر ہے. اور دیکھیے، بنگلہ دیش جیسے ملک میں بھی جب بڑے سربراہان ان کو وزٹ کرتے ہیں تو اس دوران میں پاس دے دیا جاتا ہے. اس ملک میں بنگلہ دیش کو جس کو ہم جس حساب سے بھی دیکھتے تھے، حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، آج وہاں اگر ایکسپورٹ کی کوئی گاڑی گزرنے لگے بندرگاہ کی طرف تو مجمع بڑے مجمع اس کو راستہ دے کے اور گزار دیتے ہیں. تو کاش کہ ہمارے پاس بھی جب بھی پولیٹیکل طریقے چلیں، وہاں اس قسم کی اگر کوئی ایک فضا پیدا ہو جائے تو ملک کے لیے، ریاست کے لیے. آپ کا سوال کہ نقصان تو ریاست کو ہو رہا ہے، اور یہاں پر ریاست کو ہی نقصان آگے چل کے پہنچے گا، اور اس سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے. میں نے پہلے بھی ذکر کیا اور کنول صاحب نے اس پہ تھوڑا سا تبصرہ بھی کیا. میں نے پہلے ٹیم کے حوالے سے یہ ذکر کیا کہ خاص طور پہ معیشت میں جب وزن آ رہی ہو، جب لوگ اس سردی میں سیلاب زدگان اب بھی سڑکوں پر پڑے ہوں اور ان کی امداد کے لیے ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہوں، اور 160 ملین کی یو این نے جو امداد مانگی اس میں 38 ملین ہمارے پاس آئے ہوں، اور لوگ جو وہاں سیلاب سے نہیں فوت ہوئے وہ سردی سے فوت ہونے کا احتمال ہے، جن کے جان ضائع ہونے کا. اور ہماری معیشت کو بڑھاوا دینے کے لیے قطرہ بھی اگر ہم ڈالنا شروع کریں، اس کا انٹرنیشنل ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ جو ممالک ہمیں ڈونر دینے والے ہیں امداد، وہ بھی اپنے ہاتھ پھینک لیتے ہیں کہ ان کے ملک پہ ویسی اسٹیبلٹی نہیں ہے. یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہی ہے کہ جو سیلاب متاثرین ہیں ان کی مدد کو بھی آگے آنا چاہیے، ان کا بھی کوئی سوچے، کیونکہ سردیاں بڑھ رہی ہیں آگے اور مختلف علاقوں میں بارشیں بھی ہو رہی ہیں. سوال کیا جی جمیل صاحب بات کر جی میں کر رہا ہوں. دیکھیے، ایسی صورتحال جس میں کہ ہمارے ظاہر ینگ سیاستدان ہماری پوری قوم کے لیے اور یوتھ کے لیے مشعل راہ ہیں، تو وہاں تھوڑا سا ہمیں احتیاط برتنا چاہیے کہ ہم کیا اپنے یوتھ کو کیا سبق دے رہے ہیں. لیکن آپ کے سوال کا جواب جہاں ریاست اور سیاست آمنے سامنے کھڑی ہو جائے، اور اگر ریاست کو نقصان ہونا شروع ہو جائے تو پھر کچھ بھی کہیں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، نہ صرف گورنر راج بلکہ اس سے آگے بھی. قطع کلامی کی معذرت.